کری سادہ میرا بچہ ماشاء اللہ قبلہ جتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تو دل تو یہ تھا کہ حضرت گفتگو فرماتے جائیں اور ہم سنیں، کیونکہ بس کبھی کبھی پھر بھابے بھی اپنے موڈ میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت بھابے موڈ میں تھے حضرت، کیونکہ اس طرح کی باتیں پھر موڈ میں نکلتی ہیں اندر سے. تو حضرت کا سایہ اللہ علیہ سنت پہ سلامت رکھے. جو آپ نے ارشادات فرمائے اللہ دل و جان اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں کوئی سبق حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ بس قبول فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. اب تھک تو نہیں گئے؟ ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید، لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے دکھانا ہے. جتنی محبت ہے ساری جمع کر لیں آج. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. یہ جیسے آپ نے دوسری بار پڑھے نا، بس اپنا مزاج بنا لیں، بغیر کئی پہلی بار ہی پڑھا کریں. ٹھیک ہے. پڑھا تو آپ نے ہے لیکن پڑھا کہنے سے ہے. یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جیسے دوسری بار پڑھا ہے بغیر کہے پہلی بار. اور یہ گناہگار اکثر و بیشتر یہ اپنے احباب سے عرض کرتا ہے کہ جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا کہ کہنا نہ پڑھا تو پھر یہ لکھ کے کہیں رکھ لیں، پھر اس دن اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر حضرت آپ نے اپنی زبانوں پہ اسی طرح تالے رکھے، کسی کو شرم آ رہی ہے، کسی کو ہچکچاہٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو بھئی اچھے دن نہیں آئیں گے. جتنے حالات بنے پڑے ہیں وہ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں آپ پہ ڈال رہا ہوں. لیکن اگر قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ یہ حالات کیوں ہوئے، تو پھر قرآن آپ کو بتائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. کھلی کھلی بات کرتی ہے. جتنی دیر حضرت آپ اپنی زبانوں کو اسی طرح تالے لگا کے رکھیں گے کہ آپ کو کہنا پڑے. حضرت پہلے اور دوسرے میں فرق تھا نا، یہ جس دن یہ فرق آپ نے ختم کر دیا. اچھا ایک بات آپ نے بتانی ہے. صبح ماشاءاللہ ناشتہ کیتا، کھانا سب نے کھاتا. کسی مولوی صاحب نے سپیکر سے نہیں آکھیا ناشتہ کر لو. دیکھو ناشتہ بغیر کہیں کر لیتے، ادھر کہنا پڑتا ہے. عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ نئے کپڑے سوالو عید آ گئی. اتنے کہنا پڑتا ہے. جس دن کہنا نہ پڑے آپ نے بغیر کہیں پڑھنا شروع کر دیا، پھر اچھے دن آ جائیں گے. نہیں تو بس ٹھیک ہے.
اللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ بڑی باتیں ایسی ہیں جو احباب ہماری موجودگی میں نہیں کرتے، بعد میں کرتے ہیں. نہیں پڑھے جاتے ہیں ہمیں چڑکاتے ہیں اللہ کے. نہیں بھائی، جیسے جن پہ پڑھا ہے نا، جیسے حدیث پاک کا مفہوم او انت مجنون، جب ذکر کرنا تو اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ہم نے ابھی اس طرح نہیں کیا، لیکن کوشش فرمائیں کہ جی بہتری لائیں. کہنا پڑتا ہے روز 3-4 پروگرام، ہر جگہ یہی منظر ہے. کہنا پڑتا ہے، بس جس دن کہنا نہ پڑا، جب ان کا نام مبارک آیا آپ جھوم اٹھے، سرشار ہو کے دیوانوں کی طرح آپ نے ان کو یاد کیا اور پکارا، اور پھر اچھے دن پھر شروع. یہ آج نا میں نے پگ ذرا چھوٹی ہے، وہ اکثر جو ہے نا وہ پگ واوی وڈی ہوتی، تو وہ واوی وڈی پگ تو نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی واوی وڈا ہے. اللہ یہ آپ دھیان رکھیے گا، اللہ معاف فرمائے. بڑے بڑے بزرگ بھی باندھتے ہیں، لیکن جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، میاں صاحب نے تو 100 سال پہلے کہا تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مو ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ ہے. یہ 3-4 ہزار کی بازار سے آ جاتی ہے، کوئی بڑی باندھنے سے بندہ بڑا تو نہیں بن جاتا. بڑے کا ایک ہی معیار قرآن نے مقرر کیا، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے جی. اور اگے معیار کیا مقرر کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو بڑا ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ تقوی والا بھی ہوگا. اس لیے ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے حضرت جی، کیونکہ حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں. میں کیونکہ بزرگوں کی زیارت کا بڑا شوق ہے، پہلے بڑا جایا کرتا تھا، لیکن اب اندر کا گند ہے کہ بس اب خوف آتا ہے. حضرت بیٹھی ہیں نا، میں کوئی منہ پہ نہیں بات کرنے لگا، میرا بڑا دل کرتا ہے میں جا کے پاؤں، وہ پھر جو اپنا اندر ویکھی تھا پھر شرم آ جانا. لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، باروں کو اندروں کو جان، تو شرم آ جاتی ہے. کل کی کبھی ہم بڑا گئے. میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے کسی کے بارے میں بتانا کہ حضرت وہ بابے نے تسی ملو گے تو دل خوش ہو جائے گا. وہ ہم بھی چلے گئے حضرت، لیکن وہاں جا کے دنیا ہی بکھری ہے حضرت. وہ علماء پیتان، وہ آیات مبارکہ، حدیث من چاہیے حضرت. بس بڑی طبیعت آزار ہوئی. کوئی حضرت جی دور دور تک ظہر کا نام و نشان نہیں ہے. دن بھی سردیوں کے تھے. والفتنة اشد من القتل. میں کل ہی حضرت اوکھا سوکھا اٹھ کے حضرت میں نے جا کے وہ جلدی وہ اپنا دوگانہ ادا کیا. ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا. بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا، اور وہ جو نام نہاد بابا جی تھے انہوں نے بھی کھانے کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک سلوک کیا. وہ جب ہم نکلے نا واپس، تو وہ جو مجھے لے کے گئے تھے تو مجھے کہنے لگے حضرت کیسا پایا آپ نے جناب کو؟ میں نے کہا یار وہ بابے اور نماز نہیں پڑھتے. مجھے کہنے لگے حضرت جی نکلے ہونا مولوی دے مولوی، بابا جی دل دی پڑھتے ہیں. میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار تو نے خود ہی بتایا ہے کہ بابا جی کی 4 بیویاں ہیں، 17 ان کے جانے ہیں، میرے سامنے 2 گوشت کی پلیٹیں اور 4 نان کھا گئے، وہ تو دل کتے ہی جڑا نماز والی آ جاتا ہے. بچ کے رہنا میرے بچوں، تو دل والا ہے حضرت، اس کو کیا لگے بیویوں سے، اس کو کیا لگے بچوں سے، اس کو کیا لگے نانوں سے، اس کو کیا لگے گوشت کی پلیٹوں سے، اس کو کیا خبر. یہ کون سا دل ہے حضرت جو صرف نماز کے وقت ہی آتا ہے حضرت. باقی نہ بڑھیاں والی دل تے نہ 17 جانے والی دل تے نہ حضرت جی پان والی دل تے نہ کھان والی دل. یہ ذرا آپ نے بچ کے رہنا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والا بھی ہوگا اور آپ نے ذرا نا بچ کے رہنا ہے. وہ حضرت جی وہ دیکھ کے نا وہ والا تو اکثر وہ پیشتر احباب ہمیں اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کی کم و بیش مجھے تو ہوا بھی نہیں لگی ہے کوئی بھی. وہ مجھے اکثر بچے پوچھتے ہیں حضرت وہ اسم اعظم بتائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں میں یار جی ایڈا منو اسم اعظم آندہ ہوتا تو میں سڑکا تو کیوں کجل ہوں. یہ تو وہ راز ہے جو کسی سینے میں ڈالا جاتا ہے. کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک سینہ حضرت جو پسند آتا ہے اور جس میں پھر یہ راز رکھے جاتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی جیسے قبلہ تشریف فرمائیں حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کے بھی دور میں کوئی نوجوان تھا تو اس کو بھی پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت پھر مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی اگر کوئی جانتا بھی ہو تو ایسے کون بتا دیتا ہے. ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا.
ابل تے کوئی لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت، مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پچے سودے ملتے ہیں۔ کہا چل تو وقت گزار دیکھیں گے۔ اللہ حضرت دیکھئے پہلی نظر میں لیتے ہیں پانڈا نے جو ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت بڑے لوگ ہیں نا کسی طریقے سے واپس بھیجنا ہے، اس کو پورا سال گزر گیا حضرت کی خدمت کرتے ہوئے، جب سال پورا ہونا اس نے پروگرام بنا بے آج گل کرنی ہے، وہ سال ہو گیا دسنا دسوں نہیں تو میں کتے ہو جاؤں حضرت، وہ بھی تیاری میں حضرت بھی تیاری میں۔ وہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضرت پورا سال ہو گیا وہ اسم اعظم کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ نے تو کچھ بتایا نہیں، بتانا تو بتائیں نہیں تو میں کہیں اور جاؤں۔ فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا کر میں کو کام کہوں تو کر دے گا۔ اس نے کہا جناب حکم دیں۔ آپ نے اس کو ایک برتن دیا جو کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی۔ فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے آ۔ وہ برتن لے کے آپ کی خانقاہ سے باہر نکلا، برتن بہت بڑا لیکن وزن کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا یہ حضرت نے کیا اٹھا دیا، اتنا بڑا برتن وزن ہی کوئی نہیں، چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا آگے چلا، پھر وہی خیال آیا، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ چلتا گیا بار بار، جب پہنچا نا ندی کے پل پہ نہیں رہ گیا، وہ پہلے کپڑے کی گرہ کھولی، پھر برتن کا ڈھکن اٹھایا، اندر سے چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ ہو بھی گیا حضرت، اب آگے جانے کا سوال نہیں اٹھتا۔ واپس آیا حضرت کی بارگاہ میں، آپ بھی تیار بیٹھے تھے۔ آپ نے آتے ارشاد فرمایا تو کہتا ہے کہ تجھے رب کے راز بتاؤں، ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا۔ ابل تے کوئی لب دئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پچھے ہوئے۔ جیسے سانوں لوگ پوچھتے ہیں، میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم تو بتائیں، بتایا انہوں نے بھی کوئی نہیں مجھے، مجھے فرمانے لگے ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اگر سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ انہوں نے آگے سے مجھے شعر سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور پتہ ہے سب سے زیادہ حضرت ہماری کھانا خرابی کیا ہے؟ کہتا کوئی نہیں۔ آج حضرت لوگوں کو بتاؤ نا کہ فلاں جگہ ایک جوہڑ ہے، ایک چھپڑ ہے فلاں جگہ، اور میں جا کے اس چھپڑ میں نہایا تو میں ٹھیک ہو گیا، لوگ صبح بس کروا کے سارا گاؤں اس چھپڑ میں نہانے چلا جائے گا، یہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ ان کو قرآن پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، ان کو درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، ان کو ذکر کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل کتنے چھپڑ ہیں جن میں گدوں کا پیشاب بھی ہے، جن میں بھینسوں کا گوبر بھی گرتا ہے، لوگ جا کے شفا کے نظریے سے اس میں نہاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جس نے قرآن نہیں کھولنا، جس نے مصطفیٰ کریم پہ درود نہیں پڑھنا، جس نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، جاؤ نہ ہو چھپڑا نے جاؤ، جاؤ نہ ہو جا کے چھپڑا نے، اور نہا رہے ہیں لوگ۔ میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت 2-3 چھپڑا ہیں جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تو کہا تھا مسجد آؤ، سونا پانی ہے، وضو کرو اور کھڑے آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم نے تو تمہیں کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نہیں آنا مسجد میں، نہیں کھولنا قرآن، نہیں پڑھنا سونے پہ درود، جاؤ پھر چھپڑا جناؤ، جاؤ نہ۔ یہ بدبختی ہے ہماری، نہیں کرنے کو تیار۔ میں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے، پہلی بات تو بندہ مانتا ہی نہیں حضرت جی پڑھنے کو، جی تسی منا ہی لیا نا کسی نے تو واپس آ کے نہیں حضرت پڑھن نہ کام تے ہو جائے گا۔ اللہ اقبال اس سے آگے کی بتا گئے، وہ اقبال کہتے ہیں تو ابھی اس سوچ میں پڑا ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں، وہ اقبال کہتے ہیں سن اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، چل کام تو پیچھے رہ گیا نا، کام تو کام بھی کوئی نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔
اور حضرت یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدے کیے ہیں، یہ کوئی امی اقبال نے لکھ دیا. جیسے حضرت فرما رہے تھے اگر آج کوئی کمرے میں بیٹھ کے اس کو تکلیف ہے بزرگوں سے تو وہ تجھے تکلیف ہے، ہمیں کوئی تکلیف تجھے ہے. لازمی جو تکلیف تجھے ہے وہ ہمیں بھی ہے، نہیں ہم ماننے والے ہیں. یہ میرے نام کے ساتھ حضرت لگا ہوا ہے مصباحی اور خادمی. یہ جو خادمی نسبت ہے یہ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی تھی اور خلافت و اجازت بھی تھی. یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت نے کم و بیش 120 سال کے قریب عمر پائی. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں اور قبلہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر چلے جائیں. اب فرمایا کرتے تھے حکیم خادم علی ایک پکا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ کوئی 2-3 بوندے میری چولی میں بھی گر جائے. سید ہونے کے باوجود اتنی محبت تھی. وہ حسب معمول ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے اور جب شاہ صاحب آتے تھے نا تو اندر کمرے میں کسی تیسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا معرفت، پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا سود، شوق، قرب، وصل، عشق، درد، پھر کوئی دوسری بات نہیں ہے. نہ علمہ وچنا پا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. یہ پاک لوگ تو آگے منتظر رہتے ہیں حضرت کو آئے اس طرح کا کہ یار کی بات ہو. میں نے اپنے دادا شیخ کو دیکھا حضرت، میرے یار تو دنیا دار آنے نا حضرت تم چڑھ گسا جانا، ذرا سخت کلامی ان کے ساتھ کرنی. لیکن دعانے نا مولوی صوفیاء نے آنا ہوئے حضرت نے اتنا خوش ہونا. میں نے بڑا نوٹ کیا، میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا میں حضور یہ دنیا دار میرے ارگے آندے نے تو بڑا غصہ کر دے ہو، صوفیاء اور مولوی آتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. فرمان لگے یار صوفی مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی. یہ دنیا دار تو پھر وہی دنیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہو رہا. وہ کل حضرت وہ میرے دوست ہیں وہ شاہ صاحب وہ بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں حضرت کی کریے مرید دا فون آ گیا، کہتے حضرت جی موٹر پانی دینا چھڑ گئی آ کے دم کرو. موٹر پانی نہیں دے نہیں چلا حضرت کہتے حضرت کی کریے کتنے جائیے. میں نو آخیا بھائی دم کانو کرانا کوئی مکینک بلا کے لیا. وہ کہنے نہیں حضرت تسی کہتے پی ہو جی مکینک ہی بلانے اور میں نے جا کے دم کرنا پیا. میں نے یہ بہار ہو گیا. میں حضرت ایک دن داتا صاحب تھا تو بس وہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کیسے دل میں آئی اور میری زبان سے نکل گئی. تو تقریر میں بڑی باتیں کر کے بعد میں خود بھی ڈرتا ہوں حضرت میں نے کیا کیا دیا. بہت اجتماع تھا اور میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد بھی بھری ہے، باہر بھی رش ہے، میرے مزاج پہ بھی بڑے بندے ہیں، لیکن میں تو آج بھی منتظر ہوں پھر کوئی معین الدین آئے. معین الدین کوئی بندے بڑے حضرت، منڈے والے بھی آئے، کاروبار والے بھی آئے، زمین والے بھی آئے، مشکل والے بھی آئے، بیماری والے. ہم تو پھر انتظار میں ہیں کوئی معین الدین آئے آ کے یار کا پتہ پوچھے. سبحان اللہ. وہ کوئی بڑا رش بھری ہے مسجد حضرت، لیکن معین الدین اور میں حضرت یہ میری بات یاد رکھی. ایک کوئی بھی مزار ہو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا صاحب ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، قطب صاحب ہوں، مجدد پاک ہوں، حضرت جی لاکھ بندہ ہے ایک دن میں مزار پہ، لاکھ ایک پاسے. شاید اس 1,00,000 کی صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہوئے صرف ایک آ جائے جو یار کا پتہ پوچھے. جتنی خوشی اس کی ہوگی اس کے آنے کی ہوگی جو آ کے یار کا پتہ پوچھے. تو سارا دن انتظار کرتے ہیں کوئی آئے جو یار کی بات کرے، جو آ کے یار کا پتہ پوچھے. میرے حضرت دادا شیخ کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی اور جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے. 80 سال حضرت ایمی منہ سے نکل جاتا ہے. میں ابھی 40 پہ نہیں پہنچا، 80 سال عمر پائی. جب وقت اخیر آیا رویا کرتے تھے. فرمایا 80 سال ہو گئے عبدالحی جو سودا لے کے بیٹھا آج تک کوئی مانگنے نہیں آیا. فرمایا 80 سال ہو گئے دکان کھولے، جو سودا عبدالحی لیے بیٹھا ہے وہ کو مانگنے نہیں آیا، مانگنے کوئی نہیں آیا. جب پھر وہ آنا نا قبلہ شاہ صاحب نے کوئی دوجا بندہ اندر نہیں، صرف یار دی گلا، صرف یار دی گلا، کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسری بات نہیں. وہ حسب ممونہ شاہ صاحب ہے، وہ جو پھر ایسا بندہ ہے دل بھی نہیں کرتا کہ یہ جائے اٹھ کے.
دل کرتا بیٹھا رہے یار دی گل ہوندی رہے. دل بھی نہیں کرتا ایسا بندہ اٹھ کے. وہ 3 بج گئے حضرت مریدین آ کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور 3 بج گئے ہیں. وہ 3:30 بجے سرگودے کے لیے گاڑی نکلے گی. راستے میں آتا ہے نا بیکی شریف, تو اگر ذرا جلدی نکلیں گے تو ذرا سیٹ اچھی مل جائے گی. اب شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت پھر اجازت ہے. آگے سے نا حکیم خادم علی صاحب فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ رات میرے پاس گزاریں. شاہ صاحب آگے سے حضور زہ نصیب ایک حرف وقت خود مجھے کہہ رہا ہے رات گزارنے کو, لیکن آج مجھے رخصت دے دے, کیونکہ بڑی بڑی دور سے بچے حصول علم کے لیے ادھر حاضر ہیں. میں اگر ایک دن ادھر رک گیا نا بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا. میں نے صبح جا کر اسباق پڑھانے ہیں, کتابیں بھی پڑھی ہیں, اور وہ کتابیں پڑھانے والا ابھی کوئی جو ہے نا وہ موجود بھی نہیں ہے جو وہ کتابیں, اس لیے مجھے اجازت نہیں. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو حضرات نے کچھ سانو پڑھاؤ ہیں. یاد رکھنا حضرت جس کو ملا ہے اس کو لکھ کے ملا ہے. اور قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, ایک اور بھی میری بات یاد رکھنا, لفن وچ تے وقار وچ فرق ہے. باوقار ہونا ہے, متکبر نہیں ہونا کبھی بھی. یہ میری بات یاد رکھنی ہے. دور اس طرح کا آ گیا حضرت, عالم کو صوفی کو پیر صاحب کو باوقار ہونا چاہیے. عاجزی اور چیز ہے, تکبر وقار اور تکبر فرق ہے. باوقار ہونا ہے حضرت, تکبر نہیں. مومن کو باوقار ہونا چاہیے, متکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی سانو پڑھا شو. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہیں, میں کیا پڑھاؤں آپ کو. پھر دوسری بار کہنے لگے شاہ جی انج کرو کہ آج روک جو کل کے اسباق رہ جائیں گے نا پرسوں جا کے آپ پہلے نظر ہیں 3 دن کے اکٹھے 2 دن کے اکٹھے پڑھا دیجیے گا. شاہ صاحب نے کہا نہیں ہے اجازت دے دی. یہ مرضی ہے. اٹھے اپنی مسند سے, کیونکہ دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے. دروازے تک گئے, شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے, تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا. آپ آ گئے حضرت, آنکھیں بند کر کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے, اور جہاں زور چلتا تھا چلایا. پھر حضرت یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. 10 منٹ گزرے ہوں گے, مریدین نے آ کر اس کی حضور شاہ صاحب کا تانگا تو واپس آ گئے. مسکرائے, جا کے ہاتھ پکڑا, لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب آگے سے فرمانے لگے حضرت میں تانگے پہ بیٹھا, تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا. اچھا خاصا موسم تھا, پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنا شروع ہو گیا. تیز ہوا, میں آگے بیٹھا تھا, بارش آگے کو. میں نے ٹانگا رکوایا, پیچھے گیا, ہوا پیچھے کو, بارش ادھر. میں نے کہا دن سردیوں کے, کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا میں اتنا بھیگ جاؤں, اور بھیکی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں نے کہا اے موڑو ایک ٹانگا, آج حکیم صاحب کا لیے لینے ہیں. اب سننا ذرا جواب. آپ آگے سے کیا فرمانا؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے, اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا. تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے, سید ہو, بادشاہ لوگ ہو, زبردستی کر نہیں سکتے, آگے رسول ہو. تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے, اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا. کی محمد سے وفا تو نے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تیرے لوگ کا نام. جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا پتر, اب ذرا میں بھی تھوڑی یہ کوڑیاں کرنے لگا ہوں, تسی میری کوڑیاں بھی برداشت کرنی. تکلیف کی بات ہے حضرت. اب دیکھو نا ماشاءاللہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں. اللہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے سٹیج پہ میں ان کا نہ, لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے بچے ہو, آج سکھ اپنی فلم میں ہیرو بن کے آ رہا ہے اور پگ پہن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فلم میں ہیرو آ رہا ہے, لیکن اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں بھی پگ چھوڑ چکے ہیں. پگ تو دور کی بات ہے, ٹوپیاں چھوڑ چکے ہیں. وہ اپنی فلم میں ہیرو آ رہا ہے, ہیرو. اور کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے, آپ دیکھتے ہو, آپ کو پتہ ہے.
اللہ آپ کو بھی توفیق توبہ دے. نہ دیکھو آپ ہی سے سنا ہے ہم نے, وہ فلم میں ہیرو آ رہا ہے لیکن پگ باندھ کے آ رہا ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جمعے میں پگ بھی غائب, ٹوپی بھی غائب, عید پہ پگ بھی غائب, ٹوپی بھی غائب, شب برات پگ بھی غائب, ٹوپی بھی غائب, محفل میلاد مصطفیٰ ٹوپی بھی غائب, پگ بھی غائب. اچھا میں پھر اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا. یہ شادی پہ کارڈ آتے ہیں, شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ کہیں نہیں نا لکھا ہوتا, پاک دے جانتے. شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا ویسٹ کوٹ پہن کے آنا؟ پہن کے جاتے. لکھا ہوتا ہے حضرت نہا کے آنا, خوشبو لگا کے آنا, نئے جوتے پہن کے آنا, نئے نہیں ہے تو پرانے کم از کم پالش کروا کے آنا, داڑھی منڈوا کے آنا, کٹنگ کروا کے آنا, اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں کہیں شادی کارڈ پہ, لیکن آپ اس کے باوجود بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں آنا, جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. اور ابھی تو انہوں نے ہم سے مانگے کچھ نہیں, ہم اس سے بھی گئے. برادر جی صحابہ علیہم الرضوان کو اگر دیکھیں, ان کو پڑھیں, تو میں تو اکثر کہتا ہوں میں خود شرم سے کتاب بند کر دیتا ہوں. وہ کیا یہ لکھا جی, 2 صحابی, جیسے یہ آپ کا علاقہ ہے پنڈی گھیپ ہو گیا, تلا گنگ ہو گیا, آگے چکوال ہے, کلر کہار ہے, ادھر بھی آپ کو پتا ہے جب پہاڑوں پہ بارش برستی ہے نا تو پھر موسمی ندیاں چلتی ہیں. اور مدینہ پاک کا مزاج قربان جاؤں تو کیا کہیں, وہاں بھی کوئی پکی تو نہیں, جب بارش برستی تھی تو کئی ندیاں چلا کرتی تھی. وہ لکھا ہے جی کوئی ندی تھی تو 2 صحابی سفر پہ نکلے, دونوں نے پار کرنا تھا. ایک پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے. اب جنہوں نے پار کر لی نا, انہوں نے پار کر کے جب دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو وہ پیچھے آنکھیں بند کیے کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز دے کے کہتے ہیں بھائی گھبرائیں نا, اتر آئیں, ندی گہری نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے ندی گہری نہیں. وہ کہتے پھر کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے میں ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری میں سے ندی سے گزرا تھا, آج کھڑا صرف یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے دایاں ندی میں رکھا کہ بایاں رکھا. اگر دایاں رکھا میں بھی دایاں رکھوں, اگر بایاں رکھا میں بھی بایاں رکھوں. لیکن ہم ٹوپی سے بھی گئے, پاک کی تو چلو بات بعد میں آئی, ہم نہ کرو میرے پترو. وہ فلموں میں بھی پگ پہن کے آ رہے ہیں, ان کا کلچر ہے, ایتھے سنت ہے, ان کا کلچر ہے, ہمارا ادھر سنت ہے حضرت. وہ کلچر کو اتنے پکے پکڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم محفلوں میں بھی گئے. اتر جتنے میرے کاکے بچے بیٹھے ہو, خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ نہ چھوڑو اپنے طریقے کو, نہ چھوڑو, عمل کرو. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ اللہ دی قسم ہے. میں احباب سے اللہ بڑے لفظ تو بچا لے جی, کتے پھڑے نہ جائیے بول کے. آپ کے خیال میں کیا ہم کو برف کے بنے؟ پیر صاحب نے باندھ رکھی ہے سر پہ, اس گناہگار نے باندھی ہے, حضرت نے باندھ رکھی ہے, کیا ہم برف کے بنے؟ ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ ابھی تو چلو گرمی آئی بھی نہیں, انشاءاللہ آپ مئی میں بھی دیکھو گے, دیکھ رہے ہو, جون میں بھی دیکھو گے, جولائی میں بھی دیکھو گے, آپ اگست میں بھی انشاءاللہ اسی طرح دیکھو گے. کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ اس سے لگتی ہے, جتنی آپ کو لگتی ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ لگتی ہے. لیکن کیا کریں, گرمی دیکھیں یا ان کی پسند دیکھیں, کیا کریں, گرمی دیکھیں یا ان کی پسند دیکھیں, اور ان کی پسند پہ ایسی کئی گرمیاں قربان ہیں. ہمیں آپ پاگل سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا پپو بن کے پھرے؟ اللہ معاف فرمائے. کیا کرے, یہ دیکھیں یا ان کو دیکھیں. وہ پتر جیسے حضرت فرما رہے, یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں, پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کچھ بزرگ ہیں حضرت بس چھپے رہے, ان کی جو تصنیف کا معاملہ ہے وہ بھی مریدین تک محدود رہا. کچھ حضرت جی شہرت ملی ایسی کہ کمال ہو گیا. میں گیا اس پہ تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی کچھ لکھی کتابیں آپ بیتی کے نام سے مجھے بھی دیں, وہ مجھ سے کھو گئی کتاب, دوبارہ میں جا نہیں سکتا. وہ پہلے صفحے کا حضرت میں آج تک مزہ لے رہا ہوں. اس میں حضرت نے لکھا ہے پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہمارے محلے کا نائی تھا,
تو وہ حج پہ گیا، پھر حج پہ آ کے نا پھر اس نے کسی کے بال نہیں کاٹے، صرف اپنی دکان کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھا آنکھیں بند کیے روتا رہتا۔ اب فرمایا میں کئی بار گزرا اس کو روتے دیکھا، ایک دن میں رک گیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ حج سے واپس آیا، بال کاٹنے بھی چھوڑ دیے، بس اپنی دکان کے باہر ٹول رکھ کے بینچ رکھ کے بیٹھا روتا رہتا، ہوا کیا؟ عرض کرتا شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج پہ جانے کا، فرض نہیں شوق تھا، میں نے بھی بڑے فاقے کاٹے، کسی کریم نے بھی کرم کر دیا، کچھ پیسے دیے، حج کا سلسلہ بن گیا، حج کر لیا۔ کہتے ہیں حاضری تھی نبی علیہ السلام کے دربار میں، جس حضرت فرما رہے تھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے تو وہاں جانا کو بڑا آسان عمل سمجھ لیا ہے، جان جانتی ہے، جان جانتی ہے، ان کو پتا تھا نا وہاں جانا کیا ہے، وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاں کسی کو اپنے جرم ہی نہیں یاد ہے۔ میں حضرت وہ حج دے دن آن لگے نا پھر وہ لوگ بلاتے ہیں حج کے لیے، جی میں معذرت کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میرے منہ کو سچی نکل جانی تینوں غصہ لگنا ہے، وہ میرے کیونکہ میں سرکاری خطیب ہوں، وہ میرے ایکسین صاحب ہیں، تو ان کے ماموں حج پہ گئے، مجھے ایکسین صاحب کہنے لگے حضرت جانا، میں ایکسین صاحب ماموں بھی جانا جی تو کام بھی خراب ہو جانا، ان کہنے لگے نہیں حضرت تسی جانا ہے، میں چلا وہی ہوا حضرت، ماموں نے اس دن بھی حضرت جی بالکل نمی شیو کروائی ہوئی اور ماموں کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جناب وہ گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ایک بندہ جناب وہ لگا گل پاؤ پلاندے ہاتھ میں مدینے چلے، پھر میری باری بھی آئی، میں نے کہا جی کادے ہار بھائی کی کر کے چلے، میں نے کہا جی سب ہاتھ جوڑ کے سمجھے میں نے آپ کے قدموں پہ بھی ہاتھ رکھے ہیں، کہتے تو میں رکھ دیتا ہوں، آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے، اور اشارہ دی گل ختم ہو گئی، آپ تو یہ سوچیں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے، وہ کم از کم آج ہی شیو نہ کرواتے، آپ جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اور آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی مدینہ پاک کی ہے، آج ہی نہ اترواتے، آپ نے آج بھی اتروا دی، ابھی آپ کی فلائٹ ہے، رات کو آپ مدینہ شریف اتریں گے، صبح فجر کی نماز آپ جا کے ان کی بارگاہ میں پڑھیں گے اور پھر حاضری پیش کریں گے، آج ہی نہ اترواتے، ہار کی تو آ گئے تھے، آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے، پتہ نہیں امت کو کدھر سے اتنی دلیری آ گئی، سیلفیاں کھینچ رہی ہیں ان کی بارگاہ میں، کچھ تو اتنے دلیر ہوئے کہ سنہری جالیوں کو کھنڈ بھی کر دی، وہ کیا ہو گیا، کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو بار بار، ارے وہی تو ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے بچے پڑے ہو، جس دن ادھر سبھی کو معاملہ ناراضگی کا بن گیا پھر کچھ نہیں بچے گا، اور یہ پیچھے حضرت جی یہ آیا اس کو کیا کہتے ہیں کرونا آیا، وکری گل سانو گل ہی نہیں سمجھ آئی ہے، اتنا معاملہ ناراضگی کا بڑا، حرم بھی بند، مسجد نبی شریف، پھر اتنی ناراضگی بڑی کہ جو ادھر ہمارے ہیں مسجدیں وہ بھی ادھر خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، خود کہہ رہے ہیں گناہ ہو جائے تو آ جانا ادھر، لیکن پھر خود ہی بند، آپ شہزادے محمد کا نام لگا رہے ہیں، وہ کون ہوتا ہے، اب اس کے حکم سے اللہ اور اللہ کے محبوب کا در پاک کھلا اور بند ہوا کرے گا، اتھو ہی کھلتا ہے تے بند بھی، اور تو وکری بات ہے کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ کام خراب ہو گیا، تو پھر حضرت کسی فقیر کے آنسو قبول ہو گئے اور پھر کھول دی، لیکن حضرت جی ناراضگی یہ بھی ہے، یہ بھی ناراضگی جس بندے نے احرام نہیں پایا دا، جڑا عمرے دی نیت نال اسے نے حرم چ وڑ پر ہی رہے، کل ہے عمرہ کرنا آیا نہیں دورو سلیمان مصباحی کتا باللہ احرام بند کیا آ گیا آن دے سون بس کر لے ان پیچھے ہی رہے، ابھی بھی ناراضگی ہے، یہ نہیں کو فل معافی ہو گئی ہے، کو پوری صلح والی گل بن گئی ہوئی، ابھی بھی ناراضگی ہے، جس نے حرام نہیں باندھا وہ سین حرم میں نہیں آئے گا، جس نے حرام نہیں باندھا وہ ہمارے گھر کے قریب
جس نے حرام نہیں باندھا وہ میرے گھر کے ارد گرد کا طواف، جس نے حرام نہیں باندھا وہ مقام ابراہیم ابھی بھی ہے. یہ نہیں کو فل آخری بات ہے، بات ہی نہیں سمجھ آئی کسی پتر. کیمرہ لگا ہے، بڑا ادب میرے بچوں. میں اس دن کو فیس بک کھولی، میں موبائل ہی چھڑ چھڑیا والا نہ دیکھو نہ. وہ کسی بندے نے نا حضرت وہ ریاض الجنہ شریف سے وہ تصویر اپلوڈ کی. بڑی عجیب بات ہے، وہ اتنا قرب مسجد نبوی شریف میں حضرت جتنے سونی سونی جگہ ہیں، مقامات ہیں حضرت جی. ریاض الجنہ شریف وہ جگہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا، اب جنت میں تو ہیں ہی، لیکن آپ سب سے زیادہ اس وقت مصطفیٰ کریم کے قریب ہیں. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب بندہ کون ہوگا جس کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ مصطفیٰ کریم کی طرف نہیں ہے، موبائل کی طرف ہے. جب آپ جالیوں میں سلام پیش کرتے ہیں نا، آپ سینہ مبارک کے سامنے ہیں، لیکن جب ریاض الجنہ شریف آپ سر اقدس کے بالکل پیچھے. اس لیے پتر بڑا دھیان کا بات پھیلے گی، میں سمیٹوں گا. حضرت بیٹھے ہیں، کو بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے گا. وہ نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بابا جی کہنے لگے کہ میں حج کر لیا، اب حاضری تھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بات. وہ 8,500 دا بابا نہیں، کیمرے والا بابا نہیں. وہ کہتے ہیں میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا تھا، بس کو بے خودی سی تاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں دیکھ رہا ہوں شرطا اتنا موٹا ڈنڈا لیے کھڑا ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. اور کہتے ڈنڈے کو ڈر لگتا ہے، حق لبی محوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے. وہ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگایا. وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں شدت ضرب کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا، سر چکرایا، میں زمین پہ بے ہوش. کہتے جیسے ہی یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کی مبارک گود میں ہے. اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ آپ کے دستے مبارک میں ہے، اور دوسرا دستے مبارک جس جگہ ڈنڈا مارا ہے اس کے اوپر آپ رکھ کے مجھے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر، اور محبوب تک آن لی ڈنڈے تے کھانے پہندے نے. حضرت کھا کے تو دیکھ، کبھی ان کے لیے سر پہ باندھ کے تو دیکھ، تو کبھی ان کے لیے اپنے چہرے پہ یہ رکھ کے تو دیکھ. لیکن شرط یہی پہلے انہوں نے ایتھو چیک کرنا ہی ساڈے لی بننی ہے یا کسے ایدا دھیان کر لیں. اے پہلے ویکھنا ہی انہوں نے کہ ساڈے لی بننی ہے کہ. اور میں بہت کم نکاح پڑھانے جاتا ہوں. پہلی گل وقت نہیں ہوتا، دوسری گل میرج ہال کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اندر جان تے بھی وہ صرف حضرت جی ساڈا مولویاں دا آپس اتفاق و اتحاد کوئی نہیں ہے. خدا دی قسم اتفاق و اتحاد ہو جائے ساڈا، اسی کٹھے ہو جائیے، اس کا بھی حل ہو. کوئی عیسائی پادری آج تک چرچ چھڈ کے باہر بیاہ کران نہیں گیا. اسی یہاں رجسٹر وکیل دے کے تر پینے میرے جال. آج ایک کا ہو جائے سارے اندر اور سارے اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی ہم میں سے میرے جال میں نکاح نہیں پڑھوانے آئے گا. جن نے آنا مسجد چاہو، نہیں آنا تو نہ ہو. ایک کا نہیں ہو سکتا ہے حضرت اعلان کرن میں نہیں آئی تو بعد آنا. حضرت اعلان کرن تو سلیمان مصباحی کے جتھے جتھے حضرت نہیں آن کے منوں دسی میں آ جاؤں. یہ تو خراب کیا حضرت. ارے جال کا ماحول ہی نہیں کہ جایا جائے وہ. لیکن میں کتے ہس بھی جانا ہوں. وہ تمہیں پتا آج کل حضرت جی اتنے کا نہیں مینوں پتا، لیکن ہمارا سیالکوٹ گجرانوالا لاہور آج کل اب ٹرینڈ ہے شیروانی اور کلے کا. حضرت چلو جو بھی ہے اپنے طریقے پہ تو چلو کم از کم واپس آئے نا. وہ پینٹ کوٹ کے بھائی کو جان چھوٹی ہے. اب تقریباً دلہے وہ شیروانی اور پاک. میں حضرت جی نکاح پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چاک چھڑنا وا. میں نے کہنا میں لے بے لاڑیا تیرے تے ایک پرچہ کٹ کتے. وہ لاڑا بیچارہ پریشان ہو جائے. میں سر تے کلا رکھیا ہی نا.
نہ ہو میں بس پھر تینوں بروزے قیامت ہوں تیری اللہ نے پوچھنا ہی 10 بندے ووٹی لین گیا ہیں تے سر تے کلا رکھ لیا ساڈے یار نے بھی کدی رکھیا سی ووٹی لین گیا تو سر پہ کلا رکھ لیا کیا کو لازم ہے کیا کو نکاح کے واجبات میں سے ہے کیا کو فرض ہے تو ووٹی لینے گیا تو نے سر پہ کلا رکھ لیا اور اتنا بتا ساڈے یار کے لیے کیوں نہیں رکھا گل سنا 10 سانوں اج ساڈے یار نے کیوں نہیں رکھیا ووٹی لینے گیا تو سر پہ کلا رکھ لیا کھولو اس کا سارا نامہ اعمال چیک کرو جب یہ بالغ ہوا جب بڑا ہوا مرنے تک چیک کرو باندھا ایک بار بھی میرے یار کے لیے اس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر 4 دن ایویں 20 سال ہی جوانی دے 20 تو 40 بس اس تو بعد پھر پتر 20 سالہ نہیں نہ بیڑا گر کر رہی ہو اپنی جوانی محبوب پاک علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دو مول ڈل جائے گا جوانی کا اور بس آخری بات حضرت پھر انشاءاللہ کبھی کیونکہ وقت بھی کافی ہے صبح بس ایک کیونکہ ہے بھی اخلاص پورے اخلاص حضرت بس پتر ایک کم کرنا جی جو کریو اخلاص دے نال سونا اخلاص دے نال کریو اور یہ جو اخلاص ہے نا پتر یہ کسی پاک کے پاس بیٹھے بغیر نہیں ملتا ایک بزرگ ہیں جی وہ کہتے ہیں جی 40 سال بعد پتہ چلیا کہ 40 سال دیا جنیاں نمازاں نے ایک بھی اللہ دے نہیں پڑھی ہے 40 سال بعد وہ کہتے ہوا کیا کہتے 40 سال میں نے ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے 40 سال بعد کیسے پتہ چلا کہتے ہیں وہ میرا راستے میں پاؤں پھسلا میں گر گیا واپس گیا کپڑے بدلے وضو کیا آ رہا کہتے جب آیا تو 1 رکعت گزر چکی تھی کہتے جب امام صاحب نے نماز ختم کی اور میں اپنی وہ گزری ہوئی جو رکعت رہ گئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے اٹھا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا لوگ کی کہیں گے آج رکعت رہ گئی ہے فرمان لگی 40 سال بعد پتہ چلے 40 سال لوگوں نہیں پڑھتا رہا 40 سال بعد میں جسو کتابہ پڑھ دیا پریشان ہو جا مولوی سنے بات تیرا کی پڑھے گے اتنے بڑے صوفی وہ 40 سال بعد پتہ چلیا 40 سال لوگوں نہیں پڑھی یار نے ایک بھی نہیں پڑھی ابھی تک اگر اس کے لیے پڑھی ہوتی تو پھر خیال اس کا آتا نا یہ خیال کیوں آیا کہ لوگ کی کہیں گے آج رکعت رہ گئی ہے یہ پتر کسی پاک نے کول بہ گیا لبڑا جو سودا وہ جتن اے سودا لبڑا جنا گل پھر اس دینی بننی ہے اس لیے پتر اخلاص جو نہ پید ہے وڈے کی تے وشکارلے کی تے نکے کی نفس اتنا کمینہ ہے یہ اس طریقے سے حضرت جی اظہار کرواتا ہے کہ بس کوئی ہے جڑا حضرت کا پھن تباہے یہ بے تحاشا حضرت فیس بک پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں پیچھے بیت اللہ شریف ہے یا پیچھے گنبد شریف ہے اس لیے بیت اللہ تو گنبد نہیں وہاں ہوندا وہ اپنا وہاں ڈے ہوندا ہے نہیں نا یہ سکون لینے دیتا بڑا اس کا گلا دبائیں کسی نہ کسی طریقے نہ پھنسا لیں گے بڑی تصویریں میں دیکھتا ہوں جناب ماشاءاللہ جی گنبد شریف کی زیارت کر لیا تم تیرے ذریعے کرنی ہے بڑی پڑی ہے تصویر اصل میں گنبد نہیں دکھا رہا وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے میں ہوتے جی آج کل اخلاص کوئی حضرت پھن کوٹے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں اپنی مریدین کو جو ہے نا وہ اخلاص پہ تربیت کرنا کیا سونا دور جی خانقاہوں کا جب وہاں اخلاص پہ بھی گفتگو ہوتی تھی جب وہاں احیاء العلوم جب وہاں مثنوی مکاشفۃ القلوب جب وہاں جناب رسالہ کشیریہ جب وہاں وہ سالکین کو شیوخ جو ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے ہوں تو جناب میں وزارہ کھوجی میں نہ ہی کوئی نہیں وہ لکھا جی آپ نے گفتگو ختم کی تو ایک سالک اٹھ کھڑا ہوا
عرض کرتا حضور آج آپ نے اخلاص پہ کچھ ہماری تربیت کی ہے. میرا سوال اپنے شیخ سے, اپنے پیر صاحب سے یہ ہے, آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کتنے بڑے لوگ ہیں. فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. وہ حیران رہ گیا, حضرت اتنے بڑے شیخ اور بال کاٹنے والے سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا